اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ سب کو پیشگی عید کی مبارکباد۔ بقرعید آ رہی ہے اور سوالات کا سلسلہ شروع ہونے سے پہلے ہی میں نے سوچا آپ سب کی سہولت کے لیے یہ ویڈیو بنا دوں۔ ہر سال اسی طرح قربانی کے مسائل پوچھے جاتے ہیں، عجیب عجیب قسم کے سوالات آتے ہیں اور میں جواب دیتا ہوں۔ آج سوچا کہ اپنی طرف سے میں آپ کو کچھ مختصر سی اس کی تاریخ، اس کی فرضیت، اس کے احکام، اس کے مسائل، اس کے فضائل مختصر طور پہ بتا دوں، اور بات کو طویل کرنے کی بجائے ڈائریکٹ سب سے پہلا سوال یہ ہے کہ کیا قربانی دینا ہر مسلمان پہ فرض ہے؟ جیسے قرآن میں کھلے کھلے الفاظ ہے، کتب علیکم الصیام، کتب علیکم القتال، اور ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، اپنے وقت پہ فرض کی گئی ہے نماز۔ اس طرح کے کوئی الفاظ قربانی کے لیے نہیں آتے۔ یہ ابراہیم علیہ السلام کی ایک سنت ہے جو کہ ہر نبی کے دور میں نبیوں سے اس طرح کی آزمائش، اس طرح کی قربانی لی گئی ہے اور قوموں سے بھی لی گئی ہے، لوگوں کو الگ الگ امتحانوں میں ڈالا گیا ہے۔ تو سب سے پہلی بات یہ سمجھ لیجئے کہ یہ مینڈیٹری نہیں ہے، یہ ایک ایسا ٹریننگ کورس ہے جس میں آپ کو یہ سکھایا جاتا ہے کہ وقت پڑنے پہ میں جان بھی دے سکتا ہوں۔ اس تھیوری کو یاد دلانے کے لیے ہر سال بقرعید پہ آپ ایک بکرا کاٹتے ہیں یا کسی گائے میں حصے دار بن جاتے ہیں یا اونٹ کاٹتے ہیں وغیرہ وغیرہ، یعنی آپ نے پیسے خرچ کر کے ایک جانور خریدا اور اس کو اللہ کی راہ میں کاٹ دیا، اس کی جان لے لی۔ تو کیا یہ کوئی اچھی بات ہے؟ کیونکہ اس عمل پہ غیر مسلم بڑی تہمتیں لگا رہے ہیں، بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں، اسلام کو غلط ثابت کرتے ہیں، قرآن کے بارے میں کہتے ہیں، اسلام کے بارے میں کہتے ہیں کہ یہ ایک ایسا مذہب ہے جو صرف کاٹنے پیٹنے کی بات کرتا، قتل کر دینے کی بات کرتا۔ تو یہاں رک کے ایک سوال میں ان سے کروں گا کہ کیا آپ ابھی تک کوئی بھی ایسی جاندار چیز کو نہیں کاٹے، کوئی جاندار چیز کو نہیں کھائے؟ آپ فش کھاتے ہیں، اس کی جان لیتے ہیں، ویسے بھی وہ مرنے والی ہے۔ آپ انڈا کھاتے ہیں، آپ سبزی ترکاری کاٹتے ہیں، تو کیا آپ سمجھتے ہیں اس درخت کو تکلیف نہیں ہوتی؟ ایک جاندار سے زیادہ تکلیف ایک درخت کو ہوتی ہے۔ کبھی سائنس پڑھیے، بڑی سائنس کی باتیں کرنے والے، اس احساس تک آپ پہنچے نہیں ہیں۔ کوئی زبردست ایسا ڈاکٹر ہے جو فرٹیلائزیشن میں اس نے انجینئرنگ کی ہے یا ڈاکٹری کی ہے، اس کا ایک بہت بڑا عالم ہے، وہ یہ آپ کو بتا سکتا ہے کہ معمولی پھول توڑنے پہ بھی اس کا کچھ پانی نکلتا ہے درخت سے، ایک پھل توڑنے کے بعد وہاں سے کچھ دودھ نکلتا ہے، تو اس کو بھی تکلیف پہنچتی ہے۔ یہاں مسئلہ تکلیف کا نہیں ہے۔ اچھا، پھر اگر آپ بکرا کاٹ رہے ہیں، گائے کاٹ رہے ہیں، اونٹ کاٹ رہے ہیں، مرغی کاٹ رہے ہیں، فش لے کے آ کے آپ اس کو مار کے آپ اس کو تل کے کھاتے ہیں، پکا کے کھاتے ہیں۔ جو ویجیٹیرین ہے وہ بھی سبزی ترکاری کھاتے ہیں، تو کیا آپ یہ نہیں سمجھ رہے ہیں کہ اس کی آپ جان لے رہے ہیں؟ بیسیکلی یہ تھیوری نہیں ہے جو دنیا کو دکھانے کے لیے بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں کہ ہم ویجیٹیرین ہیں، ہم نان ویج نہیں کھاتے۔ بیسیکلی وہ بھی قاتل ہیں۔ اور زیادہ ڈیپلی جا کے سوچیں تو آپ کی سانس کے ساتھ آپ کو پتہ ہے کتنا بیکٹیریا منہ میں جاتا ہے، وہ بھی ایک زندگی رکھتا ہے، وہ بھی ایک کیڑا ہے، وہ بھی کچھ جراثیم ہے۔ آپ نے ابھی دیکھ لیا کورونا کے جو جراثیم تھے، جرمز تھے، وہ مرتے بھی ہیں، وہ زندہ بھی ہوتے ہیں، ان کو زندگی بھی ملتی ہے، وہ ٹرانسفر بھی ہوتے ہیں ایک دوسرے سے۔ ٹی بی کے جراثیم نہیں ہیں، کینسر کے جراثیم نہیں ہیں۔ بہرحال یہ فضول قسم کی بحث ہے، اس کے پیچھے نہ پڑے تو اچھا ہے۔ اب میں آپ سے بتاتا ہوں، ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ بھائی میں یہ
اسی مہینے میں قربانی کیوں کروں؟ میں کبھی بھی کر سکتا ہوں قربانی. بھائی اللہ کی راہ میں ایک جانور قربان کر کے بیسیکلی میں اپنا پیسہ خرچ کر کے قربان کر رہا ہوں، اور وہ گوشت کو میں غریبوں میں بانٹ رہا ہوں. اب اس کے دو مطلب ہو گئے. جیسے روزہ رہنے پہ میں بھوکا پیاسا رہتا ہوں، میری باڈی کا پیوریفیکیشن ہوتا ہے. اس کے ساتھ ساتھ مجھے یہ احساس دلایا جاتا ہے روحانی طور پہ، تھیوریٹیکلی، کہ مجھے فجر کی اذان سے مغرب کی اذان تک حلال چیزیں بھی نہیں کھانی چاہیے، وہ بھی مجھ پہ حرام ہے. بیوی جو میری جائز بیوی ہے وہ بھی فجر سے مغرب تک مجھ پہ حرام ہے. یہ اس سے مجھے ٹریننگ مل رہی ہے. اس ٹریننگ کے اندر میرے جسم کی نشو و نما بھی ہو رہی ہے، میرا اندر کا پیوریفیکیشن بھی ہو رہا ہے. بالکل اسی طرح نماز ہے، صلاۃ ہے. میرا اللہ سے جو تعلق ہونا ہے، میں قرآن سیکھنے کے لیے نماز پڑھ رہا ہوں. اور افسوس کی بات یہ ہے، نہ پڑھانے والے قرآن سمجھتے ہیں، نہ پڑھنے والے قرآن سمجھتے ہیں. بالکل اسی طرح قربانی بھی وہ قربانی ہے جس میں نہ صرف آپ پیسہ خرچ کرتے ہیں بلکہ ایک جاندار کا گلا کاٹ کے اس کی جان لیتے ہیں. بھائی میں ڈیلی گوشت کھاتا ہوں، میں کبھی بکری کا گوشت کھاتا ہوں، کبھی گائے کا گوشت کھاتا ہوں، کبھی مرغی حلال کر کے کھاتا ہوں. تو کیا میں اس کی جان اس وقت نہیں لے رہا ہوں؟ باتیں عجیب عجیب قسم کی کرتے ہیں لوگ. یہ قربانی میں اتنا پیسہ برباد کرنے کی کیا ضرورت ہے، اور جو ہے پھر وہ پیسہ کہیں دوسری جگہ بھی لگایا جا سکتا ہے. آپ کو کیا پتا آپ کی تھیوری کتنی ہے، آپ کی عقل کتنی ہے، آپ کا دماغ کتنا، آپ کا ایکسپیرینس کتنا، آپ کی حیثیت کتنی. اپنی حیثیت میں باتیں کریں. آپ مولوی بن گئے ہوں گے، آپ بہت بڑے آدمی ہوں گے، لیکن آپ کی عقلی حیثیت انتہائی گھٹیا درجے کی ہے. آپ کو پتہ ہے، صرف ہندوستان کا حساب بتاؤں گا میں آپ کو. 2000 کروڑ روپئے کا ریولیوشن آتا ہے اس عید میں. ان چند دنوں میں، ان 3 دنوں میں 2000 کروڑ، 2000 کیا کوئی 20,000 بھی اس کا کیلکولیشن بتا رہا تھا. بہرحال 40,000 کروڑ یا 4,000 کروڑ میرے خیال میں لوگوں کو گوشت ڈسٹریبیوٹ ہوتا ہے. تو پھر آخر اتنا پروڈکشن ہو کیسے رہا ہے؟ اب آپ ذرا یہاں کمپیریزن کر کے دیکھیے. جب بھی آپ مرغی خریدتے ہیں تو آپ کو فیمیل مرغی ملتی ہے. میل کم پیدا ہوتے ہیں، فیمیل زیادہ پیدا ہوتے ہیں. اور جب آپ بکروں میں آئیں گے تو آپ بکری کی قربانی نہیں کرتے، آپ بکرے کی قربانی کرتے ہیں. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہ جانتا ہے کہ کس بکری کے پیٹ میں کیا بچہ دینا ہے. تو ظاہر بات ہے نا، اس پوری دنیا میں جب نیچرل پروڈکشن ہو رہا ہے تو بکرے زیادہ پیدا ہو رہے ہیں. کم سے کم اس تھیوری سے تو عقل آ جانی چاہیے کہ اس کے پیچھے ہمارے رب کی ایک تھیوری کار فرما ہے، کام کر رہی ہے. چلیے آئیے دوسری طرف. اب آیا مسئلہ کہ میں اسی 3 دنوں میں قربانی کیوں کروں؟ میں رمضان میں قربانی کیوں نہیں کر سکتا؟ میں محرم میں قربانی کیوں نہیں کر سکتا؟ کرنا چاہیے، بالکل کرنا چاہیے. ضروری نہیں ہے کہ آپ ہر سال جو ہے ذی الحجہ میں ہی یہ کریں. چلیے وہ چونکہ سنت طریقہ ہے، لیکن 1 مرتبہ 2 مرتبہ 3 مرتبہ میں نے سنت طریقے پہ کر لیا. اب کبھی میرا ایسا جی چاہتا ہے کہ میں اللہ کی راہ میں ایک جانور قربان کروں، میرے پاس پیسہ بھی ہے، میرے اندر وہ جذبہ آ رہا ہے کہ مجھے ٹریننگ کی سخت ضرورت ہے. یہاں صرف ابراہیم علیہ السلام کی سنت کو تازہ کرنے کے لیے تمام انبیاء کی سنتوں میں بھی وہ سنت شامل ہے. اور ابراہیم علیہ السلام کو وہ اپنے بچے کا گلا کاٹنے کا حکم دیا گیا تھا. ابھی ایک ویڈیو بڑا وائرل ہو رہا ہے، اس میں وہ لڑکی کہتی ہے، نازیہ الہی کچھ نام ہے اس کا، قرآن کی آیات کو غلط سلط پڑھ کے بیان کر رہی ہے. نہ نمبر صحیح ہے، نہ ترجمہ صحیح پڑھ رہی ہے. خائن ہے، چھوڑ چکی ہے اسلام، ایتھسٹ ہو گئی ہے. وہ یہ کہہ رہی تھی کہ یہ صرف کاٹنے پیٹنے کا مذہب ہے، دھرم ہے. انسان پیدا ہوتا ہے تو اس کی ختنہ کروائی جاتی ہے، اور بار بار کہتے ہیں کہ سورہ نساء کی آیت سنا رہی تھی کہ عورت کو مارو مارو اور مارو. اور تیسری بات یہ کہہ رہی تھی کہ تم لوٹ مار کر کے لوگوں کا مال کھینچ لو، سورہ انفال کی مثال دے کے. بہرحال اس طرح دین ہمارا بدنام ہو رہا ہے، اسلام بدنام ہو رہا ہے. افسوس کی بات یہ ہے کہ خود مسلمان دین کے بارے میں کچھ نہیں جانتے. آپ کو جب بھی قربانی کرنا ہے کریے. چونکہ اب میں آپ کو انڈیا کی ہی مثال دے کے بتاتا ہوں. 26 جنوری اور 15 اگست میں کیا فرق ہے؟ دونوں دن ہم سیلیبریٹ کرتے ہیں. 15 اگست کو آزادی ملی تھی،
اور 26 جنوری کو ہمارے قانون کی یہاں کا منشور بنایا گیا اور جو ہے یہاں کا قانون بنایا گیا، تاسیس جو بھی ہے، آگے پیچھے بھی ہو سکتا ہے۔ تو یہ 2 دن ہم مناتے ہیں۔ بھائی آپ 26 جنوری 15 اگست کو اور 15 اگست سپٹمبر میں کیوں نہیں مناتے؟ بابری مسجد 6 دسمبر کیوں مناتے ہیں؟ وہ ایک خاص موقع ہے، اس میں یاد دلایا جاتا ہے۔ برتھ ڈے کیوں مناتے ہیں؟ کرسمس کیوں مناتے ہیں؟ شادی کی سالگرہ کیوں مناتے ہیں؟ ویلنٹائن ڈے کیوں مناتے ہیں؟ بالکل اسی طرح ایک تھیوری کو آپ کو اصل میں یاد رکھنا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کے حکم پہ ایک ایسی بڑی قربانی دی ہے کہ اللہ کو وہ قربانی پسند آئی۔ سورہ بقرہ میں آپ کو 125 سے 130 کے درمیان یہ پوری سٹوری مل جائے گی۔ تو ہم کو وہ دن یاد کرنا ہے، اور آپ بکرے کا گلا کاٹتے وقت یہ احساس لے کے کاٹیے کہ اس وقت ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، بے شک میرے اللہ کے ساتھ تعلقات، میری نمازیں، میری قربانیاں، میرا جینا، میرا مرنا سب رب العالمین کے لیے ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے پہلے ٹریننگ دی اس بات کی کہ آپ نے پوچھا کہ اے اللہ تو مردوں کو زندہ کیسے کرتا ہے، میں دیکھنا چاہتا ہوں۔ پھر اللہ پوچھ رہا ہے کہ ابراہیم تم کو ہم پہ بھروسہ نہیں ہے؟ پھر ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں کہ مجھے عین الیقین چاہیے، کیونکہ دنیا کو دعوت دینا ہے، میں پریکٹیکلی دیکھ چکا ہوں کہ اللہ مردوں کو کیسے زندہ کرتا ہے۔ تو 4 پرندے لاؤ، ان کے گردن کاٹو، ان کے ٹکڑے کرو، پہاڑوں پہ لے جاؤ، یہ پورا واقعہ آپ کو قرآن میں مل جائے گا۔ تو پہلے وہ کٹوا کے یہ ٹریننگ دی گئی تھی کہ ایک دن تمہارے سے میں ایک بڑی قربانی لینے والا ہوں۔ جب تک وہ گلے پہ چھری پھرا دیے تھے تب تک یہی یقین تھا کہ میں اپنے بیٹے کا گلا کاٹ رہا ہوں۔ یہ تو آزمائش ہے۔ اس کو اگر آپ قتل و خون غارت گری کی بات کر رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے خود قرآن میں کہا ہے کہ ایک شخص کی جان لینا ساری آدم کی اولاد کی، پوری انسانیت کی جان لینے کے برابر ہے۔ کسی ایک کی جان بچانا پوری انسانیت کی جان بچانے کے برابر ہے۔ بہرحال افسوس کی بات ہے، کچھ باتیں اسی سلسلے میں اپنے گھروں میں، یہ صدقے کا گوشت ہے، یہ قربانی کا گوشت ہے۔ کسی صحابی کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہوگا، اگر کسی نے پوچھ لیا یا رسول اللہ میں غریب آدمی ہوں، قربانی تو کر رہا ہوں، میرے پاس خود کچھ کھانے کے لیے نہیں ہے، تو آپ نے کہا ہوگا ایک حصہ اپنے لیے رکھ لو، ایک رشتہ داروں میں بانٹو، ایک غریب غربا میں بانٹو۔ لیکن بیسیکلی یہ دل گوارا نہیں کرتا کہ ایک بیٹے کی قربانی ہوئی ہے اور بیٹے کی لاش پڑی ہوئی ہے، پھر میں اس گوشت سے فائدہ اٹھاؤں۔ یہاں آپ ایک قربانی دے رہے ہیں، کوشش یہ کیجئے سارا بانٹ دیجئے۔ اس کے اندر ایک بڑی گھٹیا قسم کی حرکت ہم لوگ کرتے ہیں کہ ایک ران کو الگ نکالو، وہ سمداوے میں بھیجنا ہے، پھر یہ سمداوے میں بھیجنا ہے، وہ پھر سمدی کے پاس سے ان کے پاس کی ٹانگ ہمارے پاس آ جائے گی، پھر دوسرے سمدی کے پاس بھیج دی جاتی ہے، پھر وہاں سے ایک ٹانگ آ جائے گی۔ اس طرح کی ذلیل حرکتیں مت کیجیے۔ اور یہ صرف کھانے پینے کی عید نہیں ہے، یہ مزے کرنے کی، بریانی بنا رہے ہیں، فریج بھر کے رکھے ہوئے ہیں، اس کے بعد وہ گوشت سڑ رہا ہے، رکھنے کی جگہ نہیں ہے، وہ آپ پھینک رہے ہیں، اور جس دن کٹ رہا ہے اس دن جگہ جگہ ہر گلی کے کونے پہ، نکڑ پہ جو ہے کچرا ڈالا جاتا ہے۔ تو میں برسوں سے کہہ رہا ہوں، تقریباً 15-20 سال سے کہہ رہا ہوں ہر سال کہ دیکھو یہ جو فضلہ ہے اس کو اچھے سے پیکٹ میں پیک کرو، اس کو سیل کرو، کیبل ٹائی کی طرح اس کو باندھو اچھی طریقے سے، اور سلیقے سے لے جا کے وہاں پر رکھو، پھینکو مت۔ آتے جاتے راستے میں گندگی اور بدبو سے برا حال، سارا بیکٹیریا پھیل رہا ہے۔ بلکہ میں تو حکمرانوں سے اور منسٹرز اور لیڈرز سے گزارش کروں گا کہ آپ اور جو لوگ بکرا بیچ رہے ہیں ان کے ساتھ وہ پلاسٹک کے جو کالے بیگز آتے ہیں ڈسٹ بین میں لگانے والے، بڑے بڑے بیگ، 2 بیگ کم از کم ایک بکرے کے ساتھ بیچیے، اور یہ لوگوں کو نصیحت کیجیے کہ اس کا فضلہ اچھے طریقے سے پیک کیجیے، پیکٹس کو اچھے طریقے سے لائیے، وہاں جہاں ڈسٹ بین پھینکا جاتا ہے محلے میں وہاں پیکنگ کر کے رکھیے تاکہ بلدیہ ہے سلیقے سے اٹھا کے لے جائے۔ ایسی باتیں ہیں، ایسی حرکتیں کر کے ہماری قوم بدنام ہو رہی ہے، اور کسی کے پاس یہ احساس نہیں ہے کہ میں بکرا کاٹتے وقت یہ نیت رکھوں کہ کل کو اگر میرے بچے کی گردن کاٹنا پڑے، میرا رب حکم دے دے، میں اپنی گردن کاٹ دوں، اپنی جان دے دوں یا کسی کی جان لے لوں۔ وہ ٹریننگ ہم کو دی جا رہی ہے، اور ہم جو ہے وقت کی قربانی کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں، پیسے کی قربانی کے لیے تیار نہیں ہیں۔
فضول میں زندگی جا رہی ہے.